اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تم میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنی نوع انسان میں پیغمبر مبعوث کیے گئے، اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے نبی بھیجے گئے تھے۔ اللہ پاک نے جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا۔ جنات علم ادراک اور صحیح غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جناتوں کو انسانوں کی طرح ہی احکامات اور فرائض دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں۔ انسانوں کی طرح ہی ان کی بھی جزا و سزا اور حساب و کتاب ہونا ہے، جبکہ ان میں ایک گروہ مومن اور دوسرا گروہ کافر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 40,000 قبل ابو الجنات سمون کو پیدا فرمایا گیا۔ سموم تمام جنات کا باپ کہلایا۔ اللہ پاک نے اسے آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ بعض علماء کے مطابق سب سے پہلے جن کا نام مارج تھا۔ جب اسے پیدا کیا گیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الجن، کیا تیری کوئی آرزو ہے؟ تو وہ جن کہنے لگا، اے اللہ، میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں اور ہمیں کوئی نہ دیکھے، اور میری نسل کے تمام تر جنات ہمیشہ جوان رہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کی یہ تمنا پوری فرمائی، لہٰذا جنات تمام مخلوقات کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جنات کو دیکھنے سے قاصر ہیں، اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کر مرتا ہے، یعنی انہیں بچے کی طرح کم عمری میں ہی لٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا، اور ان کی نسل میں سے ایک لڑکا اور لڑکی کی پیدائش ہوئی، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کے بھی آگے لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئی۔ اس طرح دن با دن ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہ تقریباً 70,000 کے قریب ہو گئے۔ لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا، اور پھر وہ جوڑوں، خاندانوں اور قبائل کی شکل میں رہنے لگے۔ جب جنوں کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ پاک نے انہیں رتبوں کے اعتبار سے زمین، ہوا اور پانی میں آباد کر دیا۔ جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت تک وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ جو ہی وقت گزرتا گیا تو انہوں نے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے۔ ان کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا کہ جس کا نام یوسو تھا۔ اللہ پاک نے اس جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت مل سکے۔ یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے اللہ کے پہلے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دیا تو جنوں نے انہیں قتل کر ڈالا، تو لہٰذا اللہ پاک نے بطور سزا دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا نام لشکر جن تھا۔ اس لشکر میں ابلیس بھی شامل تھا جو 4,000 جنوں کا سردار تھا۔ چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام تر جنات کو نکال دیا اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا۔ ان تمام تر جنات کو دریاؤں اور جزیروں میں بھگا دیا گیا، جبکہ کچھ مفکرین کے مطابق یوسف جن نبی نہیں تھے بلکہ صرف ایک بادشاہ تھے۔ ان کے نزدیک اللہ پاک نے قوم جنات میں پہلے پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجام کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ یہ جن پیغمبر تھے، لیکن کچھ ہی عرصہ کے بعد جنات نے انہیں شہید کر دیا، تو اللہ پاک نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جن کا نام سعید بن مالک بن الحجام تھا۔ ان کو جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر ڈالا۔ یہ تمام تر سلسلہ تقریباً 800 سالوں تک جاری رہا۔ ان میں بلیکا، چلپانیس اور جان اور کئی پیغمبر جن مبعوث کیے گئے۔ اس دوران انہوں نے تقریباً 800 سے زائد جن پیغمبروں کو شہید کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا، اور جب ان پر قہر نازل ہوا تو زمین کا ایک بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا۔ ان میں سے چند اطاعت گزار جن بچ گئے جو کہ غاروں، سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے۔ لہٰذا جنات پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار عزازیل یعنی ابلیس تھا۔ انہوں نے تمام تر جنوں کو روئے زمین سے بھگا دیا۔ جنات سے جنگ کرنے کے بعد عزازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے اس زمین میں ہی رہنے دیا جائے، لہٰذا وہ وہاں آباد ہو گیا اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی۔ اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے ساتوں آسمان اور جنت میں جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر ابلیس نے روئے زمین کے تمام تر جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ جنات کے 4 قبائل نے
ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، جن کا نام خن، دام، ممتاز اور مرامز تھا، جبکہ جناتوں کے دو قبائل نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، جس کا نام بسم اللہ اور ظافر تھا، جبکہ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے قبائل سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ اس نے جنات کے ایک قبیلے بلوجان کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور اللہ پاک نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ جب تمام تر سرکش جناتوں کو ختم کر دیا گیا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا، اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد گروہ جنات میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے۔ اس زمانے میں تمام جناتوں کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے، لیکن جناتوں کی شر انگیزی اور فساد بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان تمام تر جنات پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ان ویران اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا۔